صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحوا صلاۃ والسلام کوئی زبان خاموش ہے سارے پڑھو صلاۃ والسلام اہل علاقہ یقینا گاؤں دا جلال پور دے جتنے بھی جنہاں نے تعاون کر کے آپس اندر ایک دوسرے دے نال خرائی برادران نے حضور دی آمد کے سلسلے دے اندر حضور دے آمد کے سلسلے اندر اس جلوس نو اس جلسے نو اس محفل میلاد نو خوبصورت ترین ایک عنوان دے کے پیش کیتا لوگوں کے سامنے کہ لوگوں کچھ بھی ہو جائے ساڑیاں جانا بھی ساڑا مال بھی حضور تے قربان جنہوں نے تعاون کیتا جڑے اے دے اندر آئے کہ جناب جنہوں نے مینوں بھی آکھیا کہ تسی بھی آ کے حاضری لوانی اللہ تمام کی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول کرے بھائی محمد جاوید صاحب نے نا جناب مینوں آرڈر دیتا اج 12 ربیع الاول شریف واسطے کہ تسی میرے کول بھی آنا ہے تو چلو نال ٹائم دے دیو تے جناب میں تواڈے کول حاضر ہوں بڑے لمبے چوڑے سفر کر کے آیا تواڈے کول رات میں بلوچستان سا سوئی دے دیا ساری رات سفر کر کے سویرے 11 بجے میں اتنے پہنچیا کھلا بھی ڈسٹرب ہے ماشاءاللہ سون بڑا پیارا چلا رہے ہیں اللہ انہوں نے سلامت رکھا ہاں جی یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا کوئی بھی تو بیچارے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ڈر کی وجہ تو نہ مولوی بولنے لگے ہور کھٹ کر دیں کہ ڈبے نہ پھٹ جان اللہ دے بندے چیز خراب ہونی ہو تو ہو ہی جانی ہاں جی کسی سے بولن نال ایک چیز بڑی بولن واسطے تو بولن نال خراب کیوں ہونا یہ یہاں کی محبت ہے یہاں کا پیار ہے بلکہ انہوں نے پہلے پوچھا بھی جی میں آپ کو چلانے ہیں تھی حکم کرو میں کہ بس خیال کریا جے حالے جڑا نا ویسے بھی وہ تحریک نال وابستگی کی وجہ تو پورا سال ہی پھر وہ چلی میلاد شریف تے محفل کے ذکر اذکار ہوتے ہیں جانا پہنتا ہے یہاں کی شفقت ہے کہ اللہ پاک یہاں بھی سلامت رکھے دونوں بھی سلامت رکھے اس جگہ کہ میں بڑے ماشاءاللہ سونے سونے چہرے میں نظر آ رہے ہیں لوگ دور دراز کو بھی تشریف لے کے آئے قبلہ حاجی ثناء اللہ صاحب تحریک لبیک دے عہدیدار بھی نے اتوں دے آپ بھی تشریف لے ہیں نال قبلہ آپ بھی آئے ہیں اسی طرح ماشاءاللہ مسجد حاضہ نے امام و خطیب جناب آپ تشریف فرمان قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز صاحب آپ بھی تشریف فرمان اسی قبلہ
بالکل پریشان نہیں ہونا کہ خطاب بڑا لمبا چوڑا ہوئے گا تو پتہ نہیں کی ہو جانا. میں قبلہ کوئی اتنے لوگوں تے کرفیو لان نہیں آیا، میں حضور دا دین بیان کرنا ہے. جنی دیر میں پتہ لگا کہ تسی خوش ہو کے بیٹھے ہو، چلو کچھ دو چار گلاں تواڈے نال ہون گیاں، جب تواڈے چہرے تے تاثر میں دیکھے نا کہ تسی جناب تھکاوٹ کا اظہار کر رہے ہو تو میں تواڈے تو پہلے تھکیا ہویا ہوں. ہاں جی، تے جناب بند کران گے تے سلف مار کے لاہور کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جزا دے. ماشاءاللہ بڑے خوش میں نظر آ رہے ہیں. اور یاد رکھنا کہ بلا یہ اندر ایک اور گل ہے تواڈے تے ماشاءاللہ تے میں بچے ویکھ کے بڑے حیران ہویا، بڑے ڈسپلن نال بیٹھے ہوئے چپ ہو کے. اور ویسے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ حدیث شریف کا سبق پڑھا رہے سن. حدیث شریف کا سبق پڑھاندے ہوئے نا تے وہ کوئی نہ پرانے دور اج دیاں گینداں تے ہوندیاں نے سن تے بچے نا کپڑے ولیٹ کے تے گیند بناندے سن جنوں کھدو کہندے سن. وہ کھیل رہے سن تے وہ کھدو جناب چلا گیا اندر. ہن بچے سارے ڈر گئے جڑے کھیل رہے سن. کیا جی ہن اتنی بڑی ہستی دے کول کدی ضرورت انہاں دے سامنے جا کے گیند چک لوے. وہ ایک ہے تھوڑا بچہ ہس پیا، نے کہا یار کہڑی گل ہے میں جا کے لے کے آنا. وہ گیا کہ آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے سن، بچوں کھدو چکیا گیند چکیا واپس ٹر پیا. امام اعظم نے فرمایا یہ حلال ہی نہیں ہو سکتا، یہ حلال ہی نہیں ہو سکتا. قبلہ کیویں آخر اتنی جرت حضور دی حدیث کا سبق سنیا جا رہا ہوئے، حضور دی حدیث پڑھی جا رہی ہوئے اور یہ بے باک ہو کے بدتمیزی نال اتنے آ جائے، یہ حلالی ہون دی ہے سانو نظر آ رہا ہے کہ حلالی نہیں ہو سکتا. بعد پتہ کیتا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ دی گل سچی نکلی. پتہ چلیا جڑا نبی پاک دی محفل دے اندر با ادب ہو کے مخلص ہو کے نہیں بہندا نا، وہ دے خون وچ کمی ہو سکتی، کدی حلالی نہیں ہو سکتی. یاد رکھنا اسی تے محفل جا کے جناب اسی لوگاں نو دیکھنے ہاں، لوگ بہ کے ٹیسٹر لے کے آتے چیک کرنے واسطے فلانا مولوی کنا خطاب کرتا ہے فلانا مولوی. اور میں ایک بڑی پرانی گل سنانا ہونا کہ وہ پیر صاحب سن ایک انہوں نے پرانے دور کا ریڈیو رکھا ہوا سی. ماشاء اللہ بزرگوں کو پتہ ہے نا تو رکھے سن نا اتنے لٹکا کے پھر پیالیاں پانی بھی لاؤ جاتے رہے تے انہوں لانا نہ تے ٹیشن لگا تے خبراں چل رہی سن جناب اردو دے اندر. پیر صاحب نے اپنے مرید نو کہا اور بچے آئے جی کر کے ٹیشن بدل گئی، بدلیا تو پھر پشتو چ لگ گئی خبراں. انہیں کہا چل یہ بھی بدل دے. وہ بدلیا تو پھر جناب خبراں فارسی چ لگ گئی، انہیں کہا یہ بھی بدل دے. ایویں کر دیا نا سارے ٹیشن بدل دیا. جن ٹیشن حضرت نے بدلے نا وہ ساریا زباناں حضرت کو آندیاں سن. پھر انہیں ٹیشن بدلیا نا بچے نے خبراں لگیاں سن عربی دے اندر. تے پیر صاحب نو عربی نہیں سی آتی. انہیں کیا انج کر منڈا ٹیشن بدلن لگا نا مرید، انہوں پتہ سی بھی پیر صاحب کی زبان آتی نہیں، وہ ٹیشن خود ہی بدلن لگا تے پیر صاحب نے کیا رک جا ایس ٹیشن نہیں بدلنا. انہیں کہ قبلہ جہڑیاں زباناں آندیاں سن وہ بدل دیتیاں نے، جہڑی نہیں آتی انہوں بدل نہیں رہی. انہیں کیا کہ سمجھ آوے نہ آوے اینو چلن دے، یہ زبان میرے مصطفیٰ دی. اتنے ٹیسٹر نہ لے کے آیا کرو کہ اسی مولوی چیک کرن آئے، اتنے یہ ویکھیا کرو کہ حضور دی گل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، حق بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہاں جی، جڑے ٹیسٹر لے کے آتے نا انہوں دے پلے نہ دنیا دے کچھ پینا نہ قبر و حشر وچ پلے رہنا. ہاں جی، اتنے بس یہ ویکھو مولوی ممبر تے بوے تو ایکو گل کر کہ کوئی یار دی گل سنا اللہ، نہ لمبے پہلے باب اللہ، نہ علماں وچ اصحاب اللہ، بس یار دی گل، بس اتنی گل ہو گئی. جدو ساڈے معیار یہ ہو گئے نا کہ بندہ وہ شکل نہیں ویکھنی، اندر کپڑے نہیں دیکھنے، وہ جناب چال چلن نہیں، وہ گڈی نہیں، صرف ویکھنا سی یہ کہ حضور دے نال کتنی وفا کرتا ہے، حق کیویں بیان کرتا ہے. یاد رکھنا ساڑیاں اولاداں بھی باادب ہو جان گیاں تے سارے دیندار ہو جان گے. تے تسی سارے تیار ہو تقریر شروع کریے. مینوں بھی پتہ تسی کیویں سننا چاہتے ہو، اسی روز ہی تقریراں ہی کر لیا ہوندیاں کراچی تو کشمیر تک، یہی کام ہوندا ہے. تے اللہ تمہیں جزا دے. اچھا سبحان اللہ کو گل شروع ایک دفعہ پھر کہہ دے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا
دیاں گلیاں چٹندے نے مکے دے بازاراں چٹندے نے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد میرے نبی بولتے نے اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے آقا نے زلفوں سجایا ہے اللہ فرمائے واللیل اذا سجا میرے آقا کے ہتھاں دی باری آئی ہے اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم میرے نبی کے زمانے دی باری آئی اللہ فرماتا ہے والعصر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے آقا کی مہربانی دی باری آوے اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اتنا ذکر بلند کیتا ہے ذکر بلند کیتا تے خود کیتا ہے پھر قرآن اچ کیتا ہے فرمایا ورفعنا لک ذکر اے حبیب سب تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے آؤ ذرا توجہ کرتے جایا جے میرے کریم آقا دے غلاموں میرے کریم آقا تشریف لے کے آئے نے اے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے انہاں دی قدر کوئی نہیں سی کردا میرے آقا تشریف لے کے آئے انہاں دی عزت بن گئی ہے میرے آقا آئے تے آ کے میرے آقا نے عبادت دی شان دسی ہے میرے نبی آئے تے میرے آقا نے آ کے ماں دا مقام دسیا ہے میرے آقا آئے تے آ کے بیٹی نو عزت دیتی ہے میرے آقا آئے تے آ کے بیٹی نو عزت دیتی ہے آؤ ذرا توجہ کرتے جایا جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے آقا ہے میرے آقا نے آ کے مزدور نو عزت دیتی ہے میرے نبی آئے تے آ کے یتیم کا شان دسیا ہے یتیم کا مقام دسیا ہے آؤ ذرا توجہ کرے آجے اماں آمنہ فرماندیاں نے میرے آقا میرے شکم اندر آئے بیٹھے ہو باہر والے بھی ذرا بولو نا کیمرہ جناب باہر وال کرے اگر لائٹ بولے ذرا میں انہاں دی زیارت تے کرا سبحان اللہ اللہ تعالی جزا دے اے باہر والے وال کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی جزا دے اونچا آکھو سبحان اللہ آؤ میرے کریم آقا دے غلامو اماں آمنہ آپ فرماندیاں نے میرا کریم میرے شکم چایا ہے پتھراں تے پیر رکھنیاں پتھر موم ہو گیا پتھراں تے پیر رکھنیاں پتھر موم ہو گیا ہے میں کنیاں تے پیر رکھنیاں کنڈے موم ہو جاندے نے فرماندیاں نے میں درختاں دے کولوں گزرنیاں درخت مینوں سلامیاں دے دے کہندے نے آمنہ آمنہ تیرے تے سلام ہوے تو آخری نبی دی ماں بن گئی ہے تیرے تے لکھاں سلام ہون تو کریم آقا دی والدہ بن گئی ہے مینوں درخت جڑے نے سلامیاں دے دے میں کنویں تے پانی بھرن جاندیاں خوہ دا پانی میرے قدماں چ آ جاندا ہے خوہ دا پانی میرے قدماں چ آ جاندا ہے اتنی شاناں والے میرے نبی دی اماں میرا نبی بھی اتنی شاناں والا آؤ سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی ولادت دا وقت قریب آیا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے ایویں کر کے تھوڑی تھوڑی سیاہی تھوڑا تھوڑا دن آیا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے آؤ ذرا توجہ کرتے جایا جے میرے کریم آقا دے غلاموں اماں آمنہ نے یہ نہیں فرمایا میرا پتر تشریف لے کے آیا ہے یہ نہیں آکھیا بلکہ فرمایا خرج منی نور فرماندیاں نے میرے چو نور دا ظہور ہویا میرے چو نور دا ظہور ہویا ہے جس ویلے آپ نے فرمایا خرج منی نور میرے چو نور دا ظہور ہویا ہے میرے کریم آقا دنیا تے تشریف لے کے آ گئے نے آندے آپ فرماندیاں نے سر سجدے دے اندر رکھے آئے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی رب ہب لی امتی اے اللہ میری امت مینوں ہبا کر دے رب سلم امتی اے اللہ میری امت نو سلامتی نہ رکھی رب تو دعاواں کیتیاں نے اللہ تو ساڈی میری تے تیری خیر منگی ہے جدوں خیر منگ لئیے اماں آمنہ فرماندیاں نے دل کیتا ہے
طرف کجل لگایا ہے. آؤ ذرا توجہ کرنے جا دے میرے کریم آقا دے غلاموں. یہ میں تے تساں تعریف نہیں کر رہے بلکہ حضرت حسان بھی بول گئے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کہہ گئے کہنے نے محبوبہ نہ تیرے ورگا کسے ماں نے جمع آئے نہ جمنا ہے بلکہ آخر فرما گئے جیوے جیوے تساں کہتے گئے ہو
ہوئی لیکن بچہ بڑے وقتاں والا ہے لیکن جانا ہے تے تیری مرضی ہے چلی جا دروازہ کے کھٹکھٹایا ہے اما آمنہ فرماندیاں نے میں دروازہ جدو بھیجیا کسے نو دروازہ کھولیا ہے دروازہ کھولیا تے پوچھیا کون ہے اگے بنو سعد دے قبیلے تو حلیمہ آئیاں تیرے پتر نو لین واسطے آئیاں اما آمنہ نے کہا او بنو سعد دے قبیلے والی حلیمہ تو میرے پتر نو لین آئی ہے لیکن میرے گھر والا ٹر گیا ہے میرا پتر یتیم ہے لیکن ایک گل ذہن وچ رکھ لے میرا پتر وقتاں والا ہے آیا ہے ہمیں آئی سر سجدے دے اندر رکھ دیتا ہے چہرے دا یہ عالم ہے ہاں جی کہ اینو لے کے گئی تے اینی وجہ تو برکتاں دا کی عالم ہوئے اور دیکھو نا کہ ایک بندہ اپنے پیر کو ویکھدا ہے نا تے جنہ جڑے جڑے کسے ولی کامل دے ہاتھ تے بیعت ہوئے نے نا وہ پیر نو ویکھن نا تے دل کردا میں اتنی تعریف کراں اتنی کراں کہ لفظ مک جان تے میرے نبی وہ نے جنہ دی تعریف خود رب نے کی یار جدیاں تعریفاں رب کرے دسو اسی تسی کی تعریف کران گے اما حلیمہ نے حضور نو ویکھیا چہرے تو کپڑا ہٹایا نا کہندیاں چہرے چوں نور دیاں لاٹاں نکلیاں جدوں انہوں نے ادھر پیر مہر علی شاہ کا قلم اٹھ پیا فرماندیاں میں ایویں نظر پائی نا آپ دیاں زلفاں تے زلفاں انج لگن کے جویں ستے بندے دے وال خراب ہوندے نے خراب نہیں سن بلکہ سیدھیاں زلفاں سونیاں کنگھی لگی ہوئی تے پھر کہندیاں میری اکھ وچ نگاہ پئی نا بڑی سونی تے مستانی اکھ سبحان اللہ تے جیندے تے نظر پان اونوں اپنا کر لیندے سبحان اللہ کہ مکھ چند بدر شاہ
تعریف ہے ہن لفظ سے مک گئے نے حضور دی ہور کیویں تعریف کراں جدوں ویکھیا لفظ مکے نے پیر میرے علی بول پئے کتھے میرے علی کتھے تیری صدا مشتاق یقین کتھے چاڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری صدا مشتاق کتھے اما حلیمہ کہندیاں نے میں بچے نو لے آئے سونے نبی نو لے آ لے کے ٹر پئیاں جدوں ڈاچی دے قریب گئیاں ڈاچی دے قریب گئی میں حضور نو اٹھا کے اپنی گودی دے اندر پایا ہے میرے گھر والا ڈاچی دے اوتے بیٹھا ہے میں گھر والے دے پیچھے آ کے بیٹھی ہوں جدوں میں گھر والے دے پیچھے بیٹھ گئی ہوں ڈاچی نو اٹھایا ڈاچی اٹھی نہیں ڈاچی اٹھی کوئی نہیں بڑی دفعہ اٹھایا لیکن ڈاچی نہیں بڑے جگہ تو میرے گل یاد آ گئی گل کرا ناراض نہیں ہونا بندہ ٹر جائے نا ڈاکٹر کو جاوے کہ بندے کو ہوگی تیز بخار ڈاکٹر آ کے بھی پاؤ گے یہ لما یہ ٹیکہ لانا ہے اور بندہ اٹھ کے ڈاکٹر نو آ کے نہیں ٹیکہ نہیں لانا تو تو میں انج کر کوئی نہ ڈسپرین کی گولی دے ڈاکٹر نے چھتر لا لینا تو انہیں کہنا تینوں یہ دس کہ ڈاکٹر میں آ کے تو ہے انہیں کہنا بھی مینوں پتہ ہے کہ بخار کی کیڑی دوائی کہ تینوں پتہ ہے انہیں کہنا بھی اے گل ہے تو پھر ڈاکٹر تے تو ہی ہے انہیں کہ جی ڈاکٹر میں ہے نا تو یہ مینوں ہی پتہ ہے کہ تینوں دوائی کیڑی دینی اور یہ بھی پتا ڈاکٹر کو آ کے نہیں جی نا پیراڈول کی گولی بڑی کڑوی ہوتی تو مینوں نہ انج کرو مینوں اتوں نہ چینی والا شربت بنا کے دے ہے وہ ڈاکٹر نے نہ انہیں جناب ناراض ہونا انہیں کہنا دس ڈاکٹر میں کہ تو جی میں ڈاکٹر کو پتا ہے نا کہ میرے کو مریض آیا ہے تو یہ کیڑی دوائی دے نال یہ علاج ہونا ہے یہ جڑا ممبر رسول سے بیٹھا ہوتا ہے انہوں یہ بھی پتا ہے کہ قوم نو کیڑی گل کریے جڑی یہاں دے بھلے واسطے ہوں ڈاچی جڑی نا ڈاچی وہ اٹھی نہیں ڈاچی نے کی کیتا میری گل کی سمجھ آ رہی نال بولتے رہو کہ مینوں بھی پتہ لگے گا ماشاءاللہ قوم جاگ رہی ہے ہاں جی ڈاچی نہیں اٹھی بیٹھی رہی ایک دفعہ اٹھایا دو دفعہ اٹھایا ترے دفعہ اٹھایا ڈاچی نہیں اٹھی اما حلیمہ نے اپنے گھر والے کو کہا گل انجوے یہ بچہ بڑا وقتاں والا ہے ہو سکتا ہے وہ نہ ہوئے کہ ڈاچی اس بچے کا ادب کر رہی ہو کہ یہ میں تیرے پیچھے لے کے بیٹھی ہوں تو یہ کنڈ کر رہے ہیں وہ نہ ہوئے یہ وجہ تو ڈاچی نہ اٹھ رہی ہوئے لہٰذا اے ایل ہے یہ تو پکڑ کے اگے کر لے میں تیرے پیچھے بہنی ہوں پھر اٹھا کے چیک کر لینے جدو بچے نو کیتا نا اگے یعنی میرے نبی نو کیتا نا اگے لجپال آقا نو اگے کیتا ڈاچی نو اشارہ بھی نہیں کیتا تے ڈاچی اٹھ کے کھڑی ہو سبحان اللہ اور میں ایک حیران ہوں اس قوم تے جانور نو پتہ ہے نبی ہے ڈاچی نو پتہ ہے نبی ہے ڈاچی نو پتہ ہے نبی ہے تے جناب قوم نو نہیں پتا قوم نو گل کری نا حضور دی عزت تے پیرا دے مولوی صاحب تانوں پتہ ہے کہ ساڈا چودھری ناراض ہو جائے اے گل مسیح وچ نہیں کرنی او بھائی اللہ دے بندے ہو مینوں یہ دسو میں کوئی جدوں تک تانوں گل کر رہا تو غلط گل کیتی مینوں یہ دسو حضور دی عزت تو ود کے کوئی عزت ہے لکھاں کروڑاں پیر لکھاں کروڑاں میرے ورگے مولوی لکھاں کروڑاں فقیر لکھاں کروڑاں چودھری لکھاں کروڑاں نواب گجر جٹ بٹ اس خواب تو قربان جس خواب تو میرے نبی کی سواری ایک باری یار ادھر اسی یہ بھی کہنے ہیں بریک ساری لگتی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس تو پہلے تے بریک لگتی نہیں تے جے مولوی نے گل کرنی نا بھی او بھائی حضور دی عزت واسطے باہر نکلو تانوں پتہ ہے ایک حضور دی عزت واسطے نکلے تسی آندے ہو باہر نکلو جویں اسی فیض آباد بھی نکلے سن باہر نکلو جی حضور دی عزت تے پیرا دیو تسی کہتے ہو باہر نکلیے دکان ایک دن بند کیتی نا تے ایک مہینہ جڑا نا ایک دن والا خسارہ پورا نہیں ہوندا تے خسارہ تہاڈے پیو پورا کرنا ہے
میں کہ میرے پیو پورا نہیں کرنا، جس نبی واسطے نکلو گے وہ رب پورا کرے. اچھا جڑے نہیں نکلے، ایک دن دکان بند نہیں کی، دسو پھر رب نے کرونا کی وجہ تو 4 مہینے بند کرائی کہ نہیں کرائی؟ ہاں جی، یہاں زمینداروں کو کہنے سو اللہ کا واسطہ جے حضور کی عزت واسطے نکلو. یہاں غدارہ نے آسیہ ملونہ کو رہا کر دیتا، یہاں نے حضور کی عزت کے ڈاکے مارے نے، باہر نکلو خدا کا خوف کرو. یہ زمیندار سانوں نے سر اچھا جناب ایک دن اسی پانی نہ لایا زمین کو، تمہیں پتہ ہے فصل کتنی بیکار ہو جاتی، ایک پانی کی وجہ تو ساری اوسط کتنی گھٹ جاتی ہے. تے تسی جناب مولویوں تے اور کم ہی کوئی باہر نکلو تو رب نے ٹڈیاں بھیج کے فصلاں برباد کرائیاں کہ نہیں کرائیں؟ ہاں جی، اور پھر راضی رہے ہو. یاد رکھو جے حضور دی عزت نہیں تے تیری میری عزت نہیں. یہ ذہن چ رکھیا جے. تساں اور نچ ٹپ کے دیکھ لو اور جناب اور کر لو کچھ بھی، جب تک حضور نال وفا نہیں کرو گے نا ایویں بندہ رجدا ادو ہی ہے جب حضور نال وفا کرے. ہاں جی، سارے استاد نے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ نے کافی عرصہ پہلے گل کی تھی. آپ نے فرمایا کہ تسی دیکھیا مصر دے اندر حضرت یوسف کی بولی لگی، انہاں لوگوں کو حالے یہ بھی نہیں سی پتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. انہوں نے نہیں سی پتا کیونکہ بچپن سی آپ کا کسی نے نہیں سی پتا ہے اللہ کا نبی ہے. پھر بھی مصر حضرت یوسف کی بولی لگی، بولی لگن کی وجہ تو اللہ نے 7 سال مصر قحط لیا، 7 سال. تے جدوں تک سارے بندے اپنے بچیاں سمیت حضرت یوسف کے قدموں کے اندر آ کے ورد نہیں سننا گئے، رب نے قحط نہیں ختم کیتا. تسی کی چاہتے ہو اور وہ وقت آوے دوبارہ؟ یہ تو پھر نبیوں کے سردار نے جڑا انہاں دی عزت تو پیچھے ہٹے گا. سوچو پھر بننی کی ہے. ایک قحط حالے آیا 4 مہینے کرونا دے نام تے، جیسا حالے بھی نہ سدھرے تے یہ قحط پکا نہ آ جائے. ہاں جی، ویسے ماشاءاللہ تبدیلیاں نے تساں بڑیاں ویکھ لئیاں، اللہ تمہیں جزا دے، بڑے خوش نصیب ہو. تساں ریاست مدینہ بھی ویکھ لئیے، لیکن جو اسی ریاست مدینہ چاہتے ہیں نا وہ ریاست مدینہ کچھ ہو رہی. اجازت ہوگی تو سناواں. حضرت عمر فاروق بلکہ حضرت ابو بکر کی گل سنا، جہی ریاست مدینہ کی گل سناواں نا بھی اتنے جناب مزدور کی تنخواہ ہے 17,000. کتنی ہے؟ جڑی سرکاری طور پہ پاس ہوئی کتنی ہے؟ 17,000 مزدور کی تنخواہ ہے. تے قبلہ پیٹرول 100 تو اتنے ٹپ گیا، سونا لاکھ روپیے تو اتنے ٹپ گیا. تے مزدور انہاں چیزاں نوں ویکھ نہیں سوچ نہیں سکدا انہاں دے بارے. تے روٹی جڑی نا وہ تسی ویکھو کتنی مہنگی ہو گئی. مزدور بیچارہ پسیا گیا نا. تے ادھروں جناب ماشاءاللہ اللہ پاک جڑا ہے نا سانو جناب چنگا حکمران رب دے. ساڈے حکمرانہ دے خرچے پتہ نہیں 1 ارب تے کنے کروڑ او دا جناب 1 سال دا خرچہ آیا تو پھر کہہ رہے سی پر ہمارا گزارا نہیں ہوا اس میں. میں کہ 2 کتے 1 بڈھی تے 1 آپ تے گزارا نہیں ہویا تے یہ بیچارے 17,000 کے میں گزارا کرن. لیکن آؤ ریاست مدینہ سناواں، میرے تے گل کرنے کی لوڑ ہی نہیں. پھر کہنا جی سیاست سے مولویوں کا کیا کروں، پورا 5 سال دعاواں کیتیاں یا اللہ اور نیک حکمران دے نیک حکمران دے. تے جے 5 سال بعد مولوی آکھیا نا ووٹ دیو نظام مصطفیٰ لئی، اچھا جی پھر تسی تے شریف لوگ تھوڑا سیاست نال کیڑا کام ہے. آؤ میں ریاست مدینہ کی گل کراں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا آپ نے جو اعلان کر دیتا نا کہ مینو جناب یہ سارے لوگوں نے منتخب کیتا ہے حضور تو بعد ہن میں خلیفہ، اعلان ہو گیا. دوسرے دن آپ نے چکیا نہ کر کے اپنا صافہ جناب اے موڈیاں تے سٹیا، سامان چکیا موڈیاں تے سٹیا، آپ ٹر پے. جب آپ ٹرے نا حضرت اب عمر فاروق نے تو بعد تو پکڑ لیا کہ بلا کدھر آ کہ تمہیں نہیں پتا میں تجارت کرن جا رہا ہاں، اپنے پیٹ کا بچیاں کے پیٹ کا بھی تو خیال کرنا ہے. آخر جی تسی جاؤ گے تو حکومت کینے چلانی؟ حکومت دوسرے لفظ بندہ پوچھے بھی جی تسی باہر کے ملکوں کے دورے چلانے نے تو اتنے کنے کام کرنا ہے. ہاں جی جب گل کی نا انہوں نے کہا میرے یہ دسو پھر میرا گھر کیویں چلے گا؟ کہ انج کرو تاری تنخواہ مقرر کرنے ہیں. کی کرنے ہیں؟ تنخواہ مقرر کرنے ہیں. جی کرو جی مقرر. حضرت عمر کہنے لگے دسو کتنی تنخواہ ہوگی تاری؟ انہوں نے کہا جی میرے تو پوچھ رہے ہو نا پھر ایویں کرو جتنی مدینے کے مزدور کی تنخواہ ہے اتنی ابو بکر کی بھی لا دی.
اینو کہندے ریاست مدینہ. کی کہندے؟ ریاست مدینہ. تسی یہ جی ویکھی ریاست مدینہ؟ بولو تے صحیح. تواڈے کول بھی ریاست مدینہ دے دعوے دار ہیں، تسی ویکھیے؟ نہیں ویکھی. پھر پتہ یہ چلیا کہ دعویٰ انہوں کا غلط ہویا پھر. ہاں جی. اچھا حضرت ابو بکر نو حضرت عمر نے کیا کہ قبلہ تے جے یہ گزارا نہ آیا تو پھر کی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میرا گزارا نہ ہویا پہلے مدینے دے مزدور دی تنخواہ بڑھاواں گا، بعد ابو بکر دی ودے گی. اینو کہندے ریاست مدینہ. اچھا کچھ دن گزر گئے، آپ نے بیوی نے کہا میٹھے تے میرا بڑا دل کر رہا ہے، کوئی میٹھی شے دے دے میرا. انہیں کہا جی تمہیں پتہ ہے تسی تنخواہ ہی اتنی لگائی جی گھر کا گزارا ہی نہیں ہوتا، میٹھی شے کیوں مانگ رہے ہو؟ اچھا انہوں نے روز نہ آپ کی بیوی نے تھوڑا تھوڑا اتنا نہ آٹا علیحدہ علیحدہ کر کے رکھی آنا، علیحدہ علیحدہ. مہینے بعد اتنا آٹا جمع ہوا، حلوہ تیار کیتا، حضرت ابو بکر آئے سامنے رکھیا، آخیا قبلہ پورا مہینہ ہو گیا کٹھا کر دیا، اتنا جمع ہو گیا کہ اسی تھوڑا تھوڑا میٹھا سارے کھا لیے. ابو بکر نے بسم اللہ پڑھ کے کھاتا نہیں بلکہ خزانچی کھول گئے، جا کے کہنے لگے آج تو بعد روز جتنا آٹا دینا ہے نا وہ ایک مٹھ کٹ لیا کر، ابو بکر نے گھر کا گزارا ہو جاتا. اینو کہنے دے ریاست مدینہ. ایویں میں کہ کوئی اٹھ کے میرے تے نہ فتوا لا دے، میں گل ہی انہاں پاکاں دی کراں جتھوں کوئی انکار ہی نہ کر سکے. ہاں جی اینو کی کہندے ریاست مدینہ. حضرت عمر فاروق کا دور سی نا، ایک قافلہ آیا آ کے باہر ٹھہر گیا. آپ باہر نکلے گشت واسطے رات میں، آپ نے دیکھا نا سپاہیوں نے بلایا کہ سپاہیوں آ جاؤ انہاں دا خیال کرو کوئی ڈاکو انہاں نوں لٹ نہ لگن. سپاہی اٹھے گئے، سپاہی ہالے آ رہے ہیں، آمن تو پہلے ایک بچہ رو گیا. آپ نے فرمایا بی بی خیمے چ آواز دی، بچہ چپ کرا. دوسری تیسری مرتبہ آپ کو جلال آیا، فرمایا تینوں پتہ نہیں بچے نوں چپ کرا، تینوں نہیں پتا حضور بھی بچیاں نال بڑا پیار کرتے سن. انہیں کہا او بھائی تینوں کی ہو گیا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے میں جانا، تینوں نہیں پتا. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا وہ وظیفہ نہیں لگے گا. میں دا دودھ چھڑا رہی ہوں. حضرت عمر کمبل لگ گیا، انج آسمانوں کا منہ کر رہا، اپنے گربان دے کے آخیا عمر پتہ نہیں تیری وجہ تو ہن تک کتنے بچے ماواں دے روئے. اتنے کھڑے کھلوتے آپ نے قانون بنا دیتا، فرمایا اج تو بعد ماں نو بچے نو دودھ چھڑاون دی ضرورت نہیں، بچہ جمدا جائے گا او دا خرچہ حکومت وقت ادا کرے گی. اینو کہندے نے ریاست مدینہ. مدینہ اینو کی کہندے ریاست مدینہ. آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں لے کے جاؤ. اما حلیمہ نے میرے آقا نو چکے آئے، چک کے اپنے خامد نو دیتا ہے، کہندیاں نے تساں اگے بٹھاؤ، اگے بٹھا دیتا ہے. ہن ڈانچی نو گیا، ڈانچی اٹھ بھی پئی ہے، نالے بڑی تیزی نال جا رہی ہے. جڑیاں دائیاں پہلے اٹھ کے ٹر کے چلیاں گئیاں سن، انہاں دائیاں نو رستے دے اندر اما حلیمہ کی ڈانچی نے کراس کیتا ہے. جب ڈانچی انہاں دے کولوں گزری ہے، ڈانچی گزری ہے، دائیاں کہندیاں نے او حلیمہ دس دے صحیح کی گل ہے، ڈانچی بدل کے آئی ہے، سواری بدل کے آئی ہے. اما حلیمہ کہندیاں نے سواری نہیں بدل کے آئی، سوار بدل کے آئی ہے، سوار بدل کے آئی ہے. ڈانچی انہاں کو تیزی نال گزری ہے، نالے میں کہنا ڈانچی نہیں کہندی جا رہی ہوے گی سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو بولو سبحان بیٹھا نا. جب میرا زور لگ رہا ہے کوئی انہوں نے بھی چھٹاکی لگنا چاہیے. آؤ میرے کریم آقا دے غلامو، میرے آقا تشریف لے کے آ گئے. سونے آقا آئے آ کے باپ دا قانون بنایا ہے، باپ نو بیچیا نہ کرو. باپ دے جنت دا درمیان والا سب تو بڑا دروازہ، فرمایا ماں دی عزت کریا کرو. الجنت و تحت اقدام الامہات، ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے. فرمایا بیٹی اللہ دی رحمت ہے، جڑا ایدی قدر کرے گا قیامت دے دہاڑے جویں دو انگلاں جڑیاں نے ایویں میں محبت دے کندیاں نال کندھا جوڑ کے
سارے عاشق بیٹھے ایویں ہی مینوں جناب لوگ ڈرا رہے سن ہاں جی کہ جناب ویکھیا جے لوگ ناراض نہ ہون او بھائی جہدے سامنے او کی نالی دا نام وہ 3 بھائی سن نا واقعہ بڑا لمبا ہے انہوں نے پکڑ لیا جنگ جنگ کے دوران نہ پکڑ کے ایک بھائی نو عیسائیاں دے بادشاہ نے آگے سن دیتا دوسرے نو جل دے کڑاہ سن دیتا تیسرے نو نا پکڑیا نا پکڑ کے تے انہوں کڑاہ بال رہا سی تیل والا نا سٹن لگا وزیر کہنے لگا اے بڑا سونا اینو چھڑ دے اینو میں اپنے طرف لے آواں گا انہیں چھڑیا ایک دن انہیں اپنی بیٹی کو بھیجیا جا انہوں جڑا میری طرف لے کے آ بیٹی آئی کمرے اندر وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا وہ دن گزریا انہوں نے کہ ابا آج تے بچ گیا ہے یہ عبادت کی رات سی اگلے دن سے اگلے دن آئی تو ساری رات قرآن پڑھتا رہا انہیں کہ آج پھر بچ گیا چل اگلی رات سے اگلی رات پھر آئی نا وہ ساری رات حضور کے اوپر درود و سلام پڑھتا رہا انہیں تیسری رات جو سویر ہوئی انہوں نے موٹے تو پکڑ کے ہلایا انہیں کہا او بندہ خدا دس دے صحیح میں اتنی سوڑی اے پورے علاقے والے میری ایک جھلک ویکھن نوں ترس دے میں تیری وجہ تو آ رہی ہوں تو میں ویکھدا ہی نہیں انہیں پتہ کی جواب دیتا انہیں کہا جدی اکھ اندر مصطفیٰ دا حسن وسیا ہوئے تینوں کیویں ویکھے تینوں کیویں ویکھے تے گل ہوئے جن دے سامنے حضور دا ذکر ہوئے انہوں ناراضگی کیڑی شے دی انہوں ناراضگی کیڑی شے دی تے سارے حضور دے دیوانے بیٹھے سبحان اللہ جس نبی نے ساڈے واسطے اتنا کیتا اور سانو بھی چاہیے اس نبی نال وفا کرنی چاہیے کہ نہیں جتنے بچے بیٹھے بچے ہاتھ کھڑا کرو گے بچے کتنے بیٹھے ماشاءاللہ 10 سال دے 12 سال دے 15 سال دے سارے ہاتھ کھڑے کرو بچے صرف واہ 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 اے تہاڈی تربیت دا اثر ہے تسی بچیاں نوں لے کے آئے ہو ہاں جی اس رات نوں انہاں نوں بھی پتہ بچے ہو کے لنگر واسطے بچے تو سو جاندے لیکن آؤ میں دسنا چاہنا وا کہ بچے بھی حضور دی عزت دے کیویں پہرا دیندے سن اچھا سبحان اللہ کو گل سنو آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں 14 صدیاں پہلے لے کے جاواں ساڈے نبی آئے آ کے سانو عزت دا معیار دسیا ہے میں دسنا ہے چاہنا وا اساں ساڈے نبی نے ساڈی عزت دسی ہے اساں حضور دی عزت کیویں کرنی ہے انہاں بچیاں دی گل سنا 7 سال دا بھائی ہے 8 سال دا بھائی ہے نام حضرت معاذ معوذ نام حضرت معاذ معوذ جنگ لگی ہے جنگ دے میدان دے اندر دونوں بھائی آ گئے نے آ کے حضرت عبد الرحمان کو کہتے ہیں چاچا دسو تے صحیح ساڈے نبی نوں گالیاں دیون والا ابو جہل کتے ملے گا اودی گردن قلم کرن واسطے آیا حضرت عبد الرحمان نے کہا بچیو تساں نکے نکے ہو او تے سپاہ سالار نالے مکے دا سردار تساں کیویں مقابلہ کرو گے آواز دے کے آندے نے چاچا تینوں پتہ کوئی نہیں جس ویلے اساں چپیا اماں نے دودھ پلا کے آکھیا پترو جس ویلے جوان ہونا ہے سونے نبی دی عزت دا بدلہ لینا ہے اساں نوں ماں روز ساڈے منہ اندر لقمہ دیندی ہے اکو گل کردی ہے جس ویلے جوان ہونا ہے حضور دی عزت دا بدلہ لینا ہے حضور دی عزت دا بدلہ لینا ہے آج اساں سوچیا جنگ تے اوویں لگ گئی ہے پتہ نہیں اساں جوان کدوں ہونا ہے کدوں جوان ہونا ہے چلیے جا کے حضور دی عزت دے پہرا دے کے آنے آؤ جس ویلے گل کیتی ہے چاچا دسو ساڈے نبی دا گستاخ کیتے ہوئے اساں دی گردن اتار دینی ہے اساں دی گردن اڑا دینی ہے میرے نبی دی حدیث ہے من سب نبی جن فقتلو میرے آقا نے فرمایا جڑا کسے بھی نبی نوں گالی دے او دی گردن اتار دیو او دی گردن اتار دیو کہ گستاخ رسول کی ایک سزا
میرے آقا دے خاکے فرانس اندر بن گئے ساڑھے حکمرانہ دیئے زبانہ کٹیاں گئیاں زبانہ بند ہو گئیاں وہ یار ایک دفعہ دے سوال کرو تُسا دے ریاست مدینہ دا دعویٰ کیتا ہے کتنے ریاست مدینہ گئی یار ریاست مدینہ دے انہوں کہہ دے جتھے میرے آقا دے بارے کوئی بولے اگلے قدرہ کٹ کے رکھ دے میرے کہہ دے ساڑھ گالیاں دے ہو سب گلہ کرو اساں برداشت کرانگے لیکن حضور دی عزت بارے کل نہیں سننا برداشت کرانگے بس میرے آقا دے غلاموں آؤ لے کے جاواں لوگ آکھن قبلہ دسو تے صحیح تساں تے کہتے ہو حضور بڑے امن پسند میں کیا میں کدوں کیا کہ نہیں امن پسند لیکن امن زیادہ ہو نہ ہے جدو کھانا کعبہ دی چھت تے چڑھ کے بلال اذان دے رہے ہو ادو امن نال گل کیتی جاندی ہے اسلام امن دا تصویر دیتا ہے غیرت دا تصویر دیتا ہے امن ادو ہوتا ہے جس ویلے تساں آپس وچ گلاں کریے لیکن جدو حضور دی عزت تے جا کے کوئی حملہ کر دے اسلام کہتا ہن غیرت نال لڑنا ہے ہن دے سامنے چو چو نہیں کرنی آؤ ذرا توجہ کرو میرے آقا مکے نو فتح کرنے واسطے نکلے 10,000 دا لشکر نال جدو مکے دے اندر داخل ہونے لگے دیکھیا کتی دے بچے بھی تیرے میرے آقا نے جلدی نال ایک صحابی دی سواری ہوتے کھڑی کر دی ایتھے کھڑے ہو جاؤ وہ نہ ہوئے کتی دے بچیاں نو تکلیف ہوئے یار 10,000 دا لشکر گزرے آئے لیکن کتی دے بچیاں نو تکلیف نہیں ہوئی اتنی دیر اندر جدو مکہ فتح ہویا کسی نے آکے میرے آقا نو دسیا ہے آقا جی ابن خطل جڑا ہے خانہ کعبہ دے غلاف دے اندر لٹکیا ہویا ہے ایک اور جڑا میرے نبی دا گستاخ ہے ایک پاسے خانہ کعبہ دی دیوار ہے ایک پاسے خانہ کعبہ دا غلاف ہے اد وچ نہ انج کر کے لٹکیا ہویا کہ میں تے خانہ کعبہ دے غلاف وچ لٹکیا مینوں کسے نہیں مارنا آ کے آکھیا یا رسول اللہ او تے اوتھے پھر کیویں ماری ہے حضور نے فرمایا انہوں اوتھے بھی وڈ کے رکھ دے حضور نے دسیا ریاست مدینہ دے وچ کتی بچ سکدی ہے کتی دے بچے بچ سکدے لیکن گستاخ رسول بچ سکدا نہیں سانو پتہ نہیں کینے یار گل کر دیتی انہیں کیا سنی جنہیں انہوں نے لایا گلی یہ وہ دے نال ہی ٹر چلی ہاں جی انہیں کیا ہم آپ کو جناب کنے لاکھ گھر سن جی 50 لاکھ آپ 50 لاکھ گھر نو چھڈو انہاں نے کوئی 1 کروڑ گھر لوگاں دے اونجی برباد کر دیتے ہاں جی کئی جناب اے لوگاں دے گھر انہاں نے سٹے ہو بیچارے جی اگرچہ ریاست مدینہ ہوندی تے ننکانے دی نہر اندر ماں 5 بچیاں سمیت چھال نہ مار دی میرے نبی دا دور سی ریاست مدینہ میں تو دسنا لوگ پھر کہتے ہیں جناب مولوی گرم اسی گرم کہہ رہے ہیں میں دسو میں غلط گل تو کوئی کیتی کوئی بندہ کھڑا ہو کے میں گل کرے میں جواب دیاں گا جڑیاں گلاں میں کیتیاں یہ کوئی غلط کیتی کوئی بندہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو سکتا لیکن ایک گل کا میرے یار جواب دیو ریاست مدینہ پتہ کینوں کہندے حضور دے دور دے اندر نا ایک عورت آئی سنیارے دی دکان تے کوئی چیز بنواون واسطے یا کسی اور دکان تے گئی اپنا زیور یا کچھ بنوا رہی سی ایک عیسائی نے دیکھا کہ مسلمانوں دی عورت ہے پورے سر تو پیروں تک دوپٹہ پایا ہوا ہے یہ جناب بدن دا ناخن بھی نظر نہیں آ رہا تے او دی چادر بڑی بڑی سی نا جڑی پا کے آئی سی جس کی وجہ تو پردہ کیتا ہوا سی وہ نے نا مچھلا بن کے نا او دی چادر تے پیر رکھ دیا تے اٹھے گی یہ دی چادر جڑی ہے نا وہ کھچی جائے گی یہ دی بےزتی ہوئے گی اچھا انہیں پیر رکھ دیتا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سی ریاست مدینہ کا دور سی ہاں جی اصل ریاست مدینہ تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دور تے انہیں جو رکھیا تے چادر تے پیر او مسلمانہ دی بیٹی اٹھی کھڑی ہوئی نا چادر کو کھچ پئی تے وہ حجاب کھچے آ گیا جب حجاب کھچے آ گیا تے میرے نبی کا صحابی اس جگہ تے کھڑا سی انہیں ایک دفعہ نہیں پوچھا یہ تو میں پھر قانون ہاتھ چ لواں گا پہلے حضور کو جا کے گل کرا نہیں انج کر کے تلوار میان جو کٹی تے عیسائی دی گردن اڑا کے رکھ دی حضور دی بات میں چلے گئے عیسائی انہیں کہا قبلہ روکو اپنے غلاماں نو انہیں سارا بندہ مار دیتا ہے حضور نے فرمایا ہاں بھی کیوں مارے ہیں یا رسول اللہ
ریاست مدینہ کہندے ریاست مدینہ اے نہیں سٹیجاں تے چڑھا کے مسلماناں دیاں دھیاں تساں نچاؤ اے ریاست مدینہ ہے اسی دس نے ریاست مدینہ کنوں کہندے پھر آندے جی مولوی گرم ہو گیا یار اسی کیڑے گرم ہوئے گل حضور دی حدیث بھی نہ سنائیے تانوں جے کہندے ہو تے حضور دی حدیث بھی پھر نہ سنائیے میں گل غلط تے نہیں کر رہا جناب سارے بیٹھے ہو دسو یار میرے آقا تو بڑا فیصلہ کسے دا ہے میرے نبی حیا دا درس دیون حضور فرماون الحیاء من الایمان ہاں جی ایمان دا جزو ہے حیا تے بندے جو حیا نکل جائے مصطفیٰ فرماون او دا ایمان ہی ختم ہو جاندا ہے ہاں جی یار جی دے پلے ایمان دی رتی نہ ہوئے انہوں سے سر تے بٹھائیے جڑے علماء مشائخ تانوں حضور دی گل سناون انہاں نوں آکھو جناب اے انہاں نوں چکو تے جیلاں سٹو ایک گل میری قبلہ یاد رکھیا جے کوئی بندہ اٹھ کے دعویٰ کر کے مینوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولوی صاحب ایتھوں اٹھن تو پہلے میں گارنٹی نال کہہ سکتا میری روح قبض نہیں ہونی کوئی بندہ موت کا دعویٰ کر سکتا کہ میرے نہیں آنی جس بندے کو اتنی بھی اپنے آپ تے جس بندے کو اتنا ماننا ہوئے وہ بندہ حضور نال جنگ کرے حضور دی نافرمانی کرے یار کو خدا دا خوف ہونا چاہیے جس بندے کو دنیا دے آیا تے پاؤن واسطے کپڑا کوئی نہیں ننگا آیا اور ایویں جائے گا یہ لوگاں نے پکڑ کے کپڑے دینے کے یار انہوں ڈھک کے ٹوڑ دیو نبی دا دین جو کہہ رہے لیکن یار جس بندے نو اتنا بھی پتہ نہ ہوئے کہ میں ایتھوں اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا وہ حضور دے نال جنگ کرے رب رسول نال جنگ کرے عجیب مینو اے منطق مینو سمجھ نہیں آئی قبلہ تسی آکھو جی حضور دا میلاد تسی میلاد کنوں کہندے ہو ذرا مینوں بھی تے سمجھاؤ نا میلاد حضور دے ذکر کرن دا نام میلاد ہے حضور دے ذکر کرن دا نام کی ہے حضور دا دین بیان کرن دا نام کی ہے میلاد ہے تساں کی سمجھیا حضور آئے بکریاں جو دودھ زیادہ آ گیا اینوں میلاد کہندے نہیں میں دسنا کہ میلاد کیویں بیان کریدا ہے میلاد ایویں بیان کریدا ہے لوگاں نوں دسو کہ قبلہ حضور دی بارگاہ دے اندر عدی بن حاتم دی بہن آ گئی حاتم تائی دی بیٹی آئی قیدی بن کے آئی جدو آئی نا تے رونا شروع کر دیتا حضور نے فرمایا روئی کیوں ہوئی میں حاتم تائی دی دھی ہاں میرا پیو تے بڑا سخی سی حضور فرما محمد تو ود کیڑا سخی ہو سکتا کافر دی بیٹی ہو کے حضور کو لائی حضور نے کیوں رونی جی میرے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں مصطفیٰ نے مزمل دی چادر اتار کے سر تے پوا اے میرے نبی دا میلاد کی ہے میلاد حضور نے دسیا بیٹی بیٹی ہے بھاویں کافر دی ہوئے بھاویں مومن دی ہوئے اسی ساڑی عجیب منطق ہے چاچے دی دھی ساڑے کو حفاظت اچھ کوئی نہیں ماسی دی بیٹی دی عزت ساڑے کو نہیں بچی پھوپھی دی دھی دی عزت ساڑے کو نہیں بچی وڈے نعرہ مارنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اللہ دے بندے ناراض سے نہیں ہوئے اللہ تو انہوں سلامت رکھے ہاں جی اے سن بچے آؤ میں ایک جوان دی گل کرا جنہ حضور دی عزت تے پیرا دیتا بس ہونے والی اچھا آنکھو آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں 14 صدیاں پہلے لے کے جاواں میرے نبی نے وفا کرنا ایک عاشق ہے اور دی گل سناواں بلکہ انہاں تو بھی اگے لے کے جاواں جڑے کہندے نے قبلہ دیکھو جی تساں تے کہندے ہو تواڈے نال ٹر پئیے زمانے اندر نک بھی تے رکھنا ہے میں کہ کیڑے نک دی گل کردے ہو جڑا حضور دی عزت تے پیدا نہ دے نک کیڑا نک ہو سکتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت عبداللہ ابن جاش کی بارگاہ دے اندر لے کے جاؤ جنگ کا موقع ہے جنگ لگی ہوئی ہے حضرت سعد کو حضرت عبداللہ آ جاندے نے آندے نے یارا جنگ دی گھڑی ہے اور اللہ ساری دعا نو قبول کرے گا ایویں کر لیا تو دعا منگا اپنے واسطے میں آمین آکھاں گا پھر میں اپنے واسطے دعا منگا گا تو آمین آکھنا ہے حضرت سعد کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت سعد نے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ دعا کر دے یا اللہ کسی تگڑے کافر کر میرا مقابلہ ہوئے جب مقابلہ ہوئے وہ دی گردن تے تلوار چلاواں وہ دی گردن اڑا کے رکھ دیاں وہ دی زیرہ لے لواں
کہتے ہیں آمین، اے اللہ میرے بھائی ساتھ دی دعا نو قبول کر۔ اور حضرت عبداللہ دی واری آئی، آپ نے دعا کی تھی، آپ کہتے ہیں یا اللہ میں بھی دعا کرنا میرا بھی کسی تگڑے کافر نال مقابلہ ہوئے، لڑتے ہیں میری گردن تے تلوار چلاوے، میری گردن میرے بدن تو جدا ہو جائے، جدو میرے بدن تو میری گردن جدا ہو جائے پھر میرے چھڑ کے نہ جاوے، آ کے میرا نک کٹ لوے۔ یار جڑے نک دیاں گلاں کردے نے میرے نبی دے صحابہ کہندے میرا نک کٹ لوے، میرے کن کٹ لوے، میرے ہاتھاں نو کٹے پیراں نو کٹ لوے، مینوں ایویں دفن کر دتا جاوے، پھر قیامت دا دہاڑا آ جاوے، قیامت دے دہاڑے ہر بندہ تیری بارگاہ دے اندر پیش ہوئے، میں بھی تیری بارگاہ دے اندر آواں، اور تو میرے تو اس پورے روز محشر ہر کسی دے سامنے سوال کرے، او میرے بندے عبداللہ دس تے صحیح تیرا نک کیتے وے، میں اس ویلے سارے دے سامنے دساں فیکا وفی حب رسول کا، اس ویلے میں دساں مولا تیری عزت تو تے تیرے نبی دی عزت تو باہر ہے۔ انہوں نے دسیا کہ حضور دی عزت دے پہرا انج دینا، اے پتہ نہیں کیڑے نک نے جناب مینوں دسو اس تو بڑی بےزتی کیڑی ہے؟ تساں جناب آسیہ ملونہ نو رہا کیتا، حضور دے قانون اندر شکاں چینج کیتیاں، سارا کچھ کرن دے باوجود انگریز خوش ہویا تواڈے تے؟ انہوں نے تے گرے لسٹ چ تانوں پھر بھی نہیں کڈیا، گرے لسٹ چوں نکلے جے انہاں پھر بھی نہیں کڈیا۔ یاد رکھنا قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن کہتا کدی کافر مومن دا یار نہیں ہو سکتا، کدی مسلمان تے کافر راضی ہو سکتا نہیں۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے نا، تسی جناب انج پٹھے لٹک کے نا سر دے بل جا کے انہاں دے لنڈے دیاں جتیاں چٹ دے رہو نا، انہاں پھر بھی سیدھا ہونا نہیں، انہوں نے سیدھا ادو ہی ہونا ہے جب میرے کریم آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، عزت چاہتے ہو تو پھر جہاد کرو۔ ایویں انہوں نے تہاڈی گل سننی نہیں۔ اور قبلہ حضرت عبداللہ کہنے یا اللہ میرے تو پوچھا جائے کن کتھے، ہاتھ کتھے، پیر کتھے، تیرا نک کتھے، میں آکھا یا اللہ تیری عزت تو تے تیرے نبی دی عزت تو باہر ہے۔ تے اگلی گل پتہ کی تھی؟ آکھیا یا اللہ تو روز معاشر سارے دے سامنے تو میں نے بس اتنا کہہ دے اے لوگو میرا بندہ عبداللہ سچ کہہ رہے، میرا بندہ عبداللہ سچ کہہ رہے ہیں، وعدہ کر دو تو سامنے حضور دی عزت دے نال وفا کرو انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، اللہ تعالی سلامت رکھے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں مولوی ہاتھ کیوں کھڑے کراندے ہیں؟ اے ہاتھ دیتے ہی حضور دی وجہ تو رب نے، جنہاں دے نہیں نا انہاں نو پوچھو کہ ہاتھ دی قدر کی ہے، بازوؤں دی قدر کی ہے۔ یار اے بازو اے ہاتھ جا کے شیر بلے تیر تے ادھر ادھر نہیں کر سکتے کہ اساں حضور واسطے لبیک لبیک نہیں کر سکتے، ہاں جی اساں حضور نال وفا کرنے ہیں، سارے حضور دی عزت تے پیرا دے ہوگے انشاءاللہ۔ واہ واہ، اللہ تعالی سلامت رکھے۔ قبلہ کچھ بھی ہو جائے تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ساتھ دیو، تساں حضور دی عزت تے پیرا دیو گے، یاد رکھنا میری گل، تسی دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں جی اے ذہن وچ بٹھا لو، جوان ہے بڈھا ہے بچہ ہے، ایک گل یاد کر لو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ واسطے، اللہ کے رسول واسطے تے مومنین واسطے، اینا تو علاوہ عزت کسی دی ہو سکتی نہیں۔ ہاں جی تے حضور نال وفا کرو، حضور دی عزت تے پیرا دیو، دنیا تے بھی کامیاب، قبر وچ بھی کامیاب، حشر وچ بھی کامیاب، ورنہ آخرت پھر بابا وارث شاہ بولے ہے، ہاں جی وہ کہہ گیا جے تساں نہیں حضور نال وفا کرنی دنیا قبر و حشر دے تے۔ اچھا جی میں پھر وہی پڑھ دینا بابے وارث شاہ تو بہتر وہی پھر پڑھ دئیے، چلو ہاں جی سبحان اللہ ایک ہی پڑھ دئیے نا۔ کی نال ہے مولوی نو نہیں آخر چزمان دے بھی اگلے مولوی تو ہوں بولیا نہیں جانا ہونے نو آخی ہے ہوں پڑھ دے ہیں، چلو کوئی نہیں میں پڑھ دینا اونچا آخو سید کفایت علی کافی حضور دی عزت دے پیرا دے بنایا سید، اگر
مگر اتنے سید بھی بیٹھے نے مولوی بھی بیٹھے نے سارے سنتے جاؤ یار اصلی سید اصلی حقدار نبی کا تابعدار وہی کہلاون دے قابل جڑا سید کفایت علی کافی دی طرح حضور دی عزت تے پہنا دے انگریزاں نے استریاں گرم کر کے لائیاں بدن تو ماس پھٹیا گیا نمک تے مرچاں مل دتیاں گئیاں سید نے پھر بھی حضور دی عزت تے پہنا دیتا ہے اور دنیا والوں نے دسیا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی کیونکہ میں نے چنگی طرح پتہ ہے سانو سننا ایڈا سوکھا نہیں ہاں جی یہ حالے میں بڑا نہ اپنے آپ کو گھٹ نپ کے کیونکہ میں قبلہ نے کیا سے خیال کریا دے میں یہاں دا وہ بھرم رکھ دیا ہے نا گھٹ نپ کے دے میں بڑیاں مختصر تھوڑا گلاں کیتیاں ایک گل قبلہ یاد رکھنا چاہتے ہو کہ عزت ہوئے تو تمہیں میں حدیثاں ہی سنائیاں آ جاؤ حضور دی عزت والی ہاں جی حضور دی عزت والا آ جاؤ یہ یاد رکھنا جلال پور والے ہو یہ جلال بکھانا ہے نا تو حضور دی عزت واسطے بکھاؤ ہاں جی جڑا گستاخ گل کرے نا انہوں کہ تینوں نہیں پتا ساڈے گاؤں کا نام بھی جلال پور ہے اساں حضور دی عزت واسطے خود بھی جلالی ہیں جڑا گل کرے گا اساں انہاں نبڑ لواں گے تساں حضور نال وفا کرو تانوں پتہ ہی نہیں لگنا ایتھے کئی بندے ایسے نے تساں جا کے پوچھو انہاں کوئی جاندا ہی نہیں سی انہاں دی خبر ہی کوئی نہیں سی لیکن ہن لوکی انہاں جان دے دی وجہ کہ انہاں نے نظام مصطفیٰ واسطے تحریک لبیک وچ کم کیتا لوگ انہاں نوں جان دے تساں حضور دی عزت دے پہرا دیو دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے قبر و حشر وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے اللہ پاک رائی برادران نو اس تو بھی بڑا دل دے اس تو بھی بڑا اور اس تو بھی بڑا اپنی شان کے مطابق انہوں نے دل بڑے کر دے ہاں جی وہ بس حضور دی عزت کی گل کرنا ان تے کو کوئی بھی مولوی کوئی پیر کوئی فقیر آئے انہوں ایکو گل کرو قبلہ اے ممبر حضور ہے اتنے گل وہ کر جی حد نہیں ہو ہاں جی تساں دیکھیا جی تہاڈی بھی عزت ہو جائے گی مولوی دی بھی عزت ہوئے گی اللہ پاک میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میں تمہیں بار بار سلام کراں گا رائی برادران سلوٹ ماراں گا وہ وجہ کہ تساں دل بڑے کر کے حضور دی عزت کی گل سنی ہاں جی ہر بندے چ ہمت نہیں ہوتی یہ ہمت آ جائے گا کام ہے جی یہ گلاں سنن اللہ تعالی سلامت رکھے آمین وما علینا الا البلاغ